اوپس، ازلان سکندر کی محبوبہ تو ایک طوائف نکلی، ایک مشہور زمانہ رقاصہ جس کی معصومیت، پاکیزگی اور سادگی محض ایک ڈھونگ تھا۔ افسوس جو تادیر نہ چل سکا۔ سمیہ نگاہوں میں حقارت لیے سرتپیر زرداشہ کو گھورتے تمسخرانہ گویا ہوئی۔ محض وہی نہیں، اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود ہر طلبہ نگاہوں میں حقارت لیے زرداشہ کو یوں گھور رہا تھا مانو آنکھوں سے اس کا کردار کنگال لینے کا ارادہ رکھتا ہو، جبکہ زرداشہ ان سب سے بے نیاز خود سے 2 قدم کی دوری پر کھڑے ازلان سکندر کی کائیاں سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں میں امٹتی بے یقینی اور نفرت دیکھتے تڑپ اٹھتی تھی۔ ازلان، میں وضاحت دینے کو تیار ہوں، آپ ایک بار تحمل سے میری بات سن لیں۔ اس کی آواز لرزش کا شکار تھی۔ درمیان میں حائل دوری مٹاتے وہ ازلان کے نزدیک آتے اسے ہاتھ سے تھام گئی۔ دور دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ اور وضاحت؟ کس کی وضاحت دو گی تم؟ اپنے دھوکے کی، فریب کی؟ ازلان سکندر نے جس عورت کو اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھاتے اپنی محبت کا درجہ دیا، وہ ایک طوائف۔ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ لفظ طوائف اسے تیر کے آنے کی مانند اپنے دل میں پیوست ہوا تھا۔ زرداشہ کا ہاتھ بے دردی سے جھڑکتے ازلان سکندر اس سے دوری بنا گیا۔ زرداشہ دھک سے رہ گئی تھی۔ مقابل کا یوں ہاتھ جھٹکنا، اس کے لہجے سے ٹپکتی حقارت اسے کوڑے کی مانند اپنے وجود پر برستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ازلان، لہجے میں گہری بے یقینی لیے زرداشہ نے اسے پکارا۔ ازلان سکندر، چودھری ازلان سکندر نام ہے میرا۔ مر گیا وہ ازلان جو تم سے محبت کا دعوے دار تھا، جس نے تمہارے سر اپنی محبت کا تاج سجاتے تمہیں سب سے اول رکھا تھا۔ مر گیا وہ ازلان بھی اور اس کی وہ محبت بھی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اس کی اپنی جانب بڑھتے قدموں کو روکتے سرد مہری سے گویا ہوا۔ زرداشہ کی بھوری آنکھوں میں تیرتے آنسو مقابل کے سنگ دلانہ لفظوں سے پہنچتی تکلیف کتاب نہ لاتے عارض پر بہہ نکلے۔ یوں نہ کہیں ازلان، خدارا میں مر جاؤں گی۔ آپ یوں اپنی محبت سے دستبرداری اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ یوں مجھ سے میری سانس نہیں چھین سکتے۔ آپ نے تو تمام عمر میرے ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ زرداشہ کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہونے کے در پہ تھیں۔ مقابل کھڑے شخص کی محبت اس کی سانسوں کا دار و مدار تھی اور وہ اس سے وہی چھین رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہچکیوں کے درمیان بھرائی آواز میں اس کے کیے عہد و پیما یاد کروائے۔ ازلان سکندر ایک خاندانی مرد ہے، اور خاندانی مرد تم جیسی عورت سے نکاح کیا ان پر نظر تک ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نہ جانے کس کس نے اس بدن کو چھوا ہے، تمہارے وجود سے اٹھتی مہک کو محسوس کیا ہے، تمہارے ان لفظوں کے سائے میں شامیں گزاری ہیں، اور ایسی عورت کو خود سے منسوب کرنا میری ذات کی پستی ہے۔ ازلان سکندر اس وقت ہوش و حواس گنوائے اپنے لفظوں کے تیر پیدر پہ زرداشہ کے دل پر ثبت کرتا اس دل میں موجود اپنی محبت کا بے دردی سے قتل کر گیا تھا۔ یہ آخری کاری وار تھا جو زرداشہ کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جو اسے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینا چاہتی تھی، ہر ایک پہلو کی وضاحت دینا چاہتی تھی، اپنا ارادہ ملتوی کر گئی۔ بہتے آنسو یک لخت تھمے ارد گرد سے گونجتی تمسخرانہ ہنسی اور چہمگوئیوں میں اپنے لیے استعمال ہونے والی غلاظت اسے تازیانے کی مانند اپنی سماعتوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ یہ حد تک تھی، ذلت تھی، پسپائی تھی، اس کی زرد رنگت اس اہانت کے سبب سرخ ہوئی۔ سچ کہا آپ نے چودھری ازلان سکندر، ہم رقاصہ آپ چودھریوں کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ ہم چودھریوں کی کیا، ہم تو سڑک پر چلتا معمولی انسان بھی اپنی عزت بنانے سے گریز برتتا ہے۔ ہم سے محض دل بہلایا جاتا ہے، اپنی نفس کو تسکین پہنچائی جاتی ہے۔ ہم سے تو ہوس پوری کرتے ہمارے وجود کو بھنبوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنایا نہیں جاتا۔ معذرت چاہوں گی، میں اپنے حدود پار کرتے آپ جیسے شریف النفس انسان سے محبت کرنے کی خطا کر بیٹھی۔ آپ نے آج مجھے میری حقیقت اور حیثیت کا جو آئینہ دکھایا ہے، اس کے بعد میری عرش والے سے محض ایک ہی دعا ہے کہ وہ میرا اور آپ کا سامنا روز محشر بھی نہ کروائے۔ اپنے عارض پر ٹھہرے نمکین پانی کے قطرے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اس نے اپنے ٹوٹے پندرہ کو ٹکڑا ٹکڑا ہوتے اپنی عزت نفس کا پرچم بلند کیا۔ زمین پر بکھری ان تصویروں پر قدم رکھتے وہاں سے آگے بڑھتی چلی گئی جو
اس کے بدصورت سچ کا خلاصہ کر گئی تھی، جبکہ عقب میں کھڑا شخص اپنے پہلو سے اٹھتی درد کی ایک شدت بھری ٹیس کو برداشت کرتے دل کی اس پکار کو نظر انداز کر گیا تھا کہ وہ اپنا خسارہ کر بیٹھا ہے۔ ماضی، خیال رکھنا اس دل کا، اپنی سچائی سے آنکھیں پھیرتے اسے اس ڈگر مت لے جانا جو ہمارے لیے نہیں بنی۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ سجائے، وہ اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے سرشاری کے عالم میں آگے بڑھ گئی تھی۔ جب بائی اس کے راستے میں حائل ہوتی، اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولی، کون سی ڈگر؟ زرتاشا کی آنکھوں میں جلملاتے خوشی کے جگنو اب اچھمبے میں بدلے۔ محبت، محبت نہ کر بیٹھنا۔ طوائفوں کو محبت کرنا زیب نہیں دیتا، صرف پڑھنے کی اجازت ہے۔ پڑھ اور پھر اپنے اصل کی جانب لوٹا۔ بائک کا لہجہ یوں تو نرم تھا، لیکن لفظ کٹیلے۔ زرتاشا کی رنگت اپنے آپ کو طوائف کہے جانے پر سرخ ہوئی۔ میں طوائف نہیں، زرتاشا ضبط سے بولی، یہ لفظ برچھی کی مانند اس کے وجود پر چلتے اسے 100 ٹکڑوں میں کاٹ ڈالتا تھا۔ کوٹھے پر پیدا ہونے اور کوٹھے پر پلنے والی ہر عورت طوائف ہوتی ہے۔ اس سچ سے لاکھ دامن بچانے کی کوشش کرو کہ آپ کے دامن پر سیاہ دھبے کی مانند ثبت ہی رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی پہچان ہے جو مٹائے نہیں مٹے گی۔ نادان ہو تو دھیان رکھنا، کسی کی میٹھی باتوں میں نہ آ جانا۔ ہم مردوں کا دل بہلانے کا سامان ہوتی ہیں، ان کے گھر بسانے کا نہیں۔ بائی اس کی تھوڑی جکڑے کئی نوٹ اس کے سر سے وارتے اسے بلاواسطہ طور پر تنبیہ کر گئی۔ زرتاشا نے محض سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا، جا اور وقت پر لوٹ آنا، آج محفل سجے گی۔ بائی کے گال تھپ تھپاتے کہنے پر وہ اپنا سر جھٹکتے خود کو بائی کے لفظوں کی بدولت گھیرتی رنجیدگی سے آزاد کرتی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی۔ بائی نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی پشت کو تکا۔ 20 سالہ زرتاشا کوٹھے کی سب سے حسین طوائف زلیخا کی بیٹی تھی، جو اس کی ولادت کے وقت دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ یوں اس کی دیکھ بھال اور پرورش ریشما بائی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ وہ انہیں عزیز تھی، لیکن وہیں اپنے منفرد ذہنیت کے سبب وہ کئی فیصلوں سے انحراف برتتے انہیں تیش بھی دلا جاتی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے جشن فروشی کے لیے منع کر دیا تھا۔ وہ محض رقص کی محفل سجاتی تھی، جبکہ خواب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے تھے، جس کے حصول کے لیے اسے کوٹھے سے باہر قدم رکھنا تھا۔ 12 جماعتیں پرائیویٹ پڑھ لینے کے بعد وہ اب یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، اور اس چاہت پر قبولیت کے لیے وہ 1 ہفتہ کمرہ بند بھوک ہڑتال پر رہتے بائی کو اپنی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیوں نہ آج فریشرز کی ریگنگ سے لطف اٹھایا جائے؟ یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود چند وباش لڑکوں کا ٹولہ داخلی دروازے پر نظریں جمائے اپنے شکار کا منتظر تھا، جن کی ریگنگ سے وہ حص اٹھا سکے۔ کوئی آئے تو صحیح، کب سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن کوئی آنے کا نام ہی نہیں دے رہا۔ ٹولے میں موجود واحد صنف نازک سمیہ نروٹھے پن سے کہتی، اپنے بال ایک ادا سے لہرا گئی، مل گیا شاہکار، لیکن خدایا کیا حسن ہے! اس کے ساتھ تو اونچی آواز میں بات تک کرنا جرم ہے۔ قباست سے بھرپور اپنے ساتھی کی آواز پر سب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس ریشمی آنچل سر پر ٹکائے، بھوری نگاہوں میں معصومیت اور ستائش کے ملے جلے آثار لیے زرتاشا سہج سہج کر قدم بڑھا رہی تھی۔ سفید دودھیا رنگت دھوپ کی تمازت سے سرخ تھی، کھڑی ناک میں شان سے سجا چھوٹا سا چاندی کا موتی سورج کی کرنوں کے ٹکراؤ کے سبب جگمگا رہا تھا۔ گلابی لب باہم سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ متناسب سراپے کی حامل زرتاشا کا حسن مبہوت کر دینے والا تھا۔ اب اس قدر بھی حسین نہیں، واجبی زرتاشا نقش ہیں۔ سمیہ کی بھووں کے درمیان بل آن ٹھہرے تھے، اسے ایک آنکھ پسند نہ آئی تھی زرتاشا کی تعریف۔ ساتھ موجود نواز اور احمر اس کی بات نظر انداز کرتے زرتاشا کی جانب بڑھ گئے۔ زرتاشا جو ارد گرد موجود ہر شے ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، یکلخت اپنے راستے میں حائل ہوتے لڑکوں کو دیکھتے گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ نئی لگتی ہو یہاں، کہو تو ڈپارٹمنٹ تک چھوڑاؤں؟ سر تپیر زرتاشا کو ایکسرے کرتی نگاہ سے تکتے احمر کمینگی سے بولا۔ زرتاشا کے چہرے پر بلا کی ناگواری رقم ہوئی، ان کی نگاہیں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس کرتے وہ مٹھیاں بھینچ گئی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں خود چلی جاؤں گی۔
دو ٹوک جواب دیتے اس نے آگے بڑھنا چاہا۔ ایسے تو نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اب اس قدر حسین لڑکی ہمارے ہوتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے خوار ہو تو ہم پر۔ ایک قدم ہی وہ آگے بڑھا پائی تھی کہ احمد اس کی کلائی جکڑتے لبوں پر مسکان سجائے کہتا۔ اسے تیش کی جھلستی آگ میں جھونک گیا۔ زرتاشہ کا ہاتھ اٹھا اور زوردار تماچا احمد کے عارض پر رسید کر گیا۔ گراؤنڈ میں موجود ہر طلبہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ سمیہ کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیلی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت مجھے چھونے کی؟ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ تیش کے سبب لرزتا وجود لیے غرائی۔ تیری اتنی ہمت؟ جانتی ہے کس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر گئی ہے؟ احمد یوسف زئی ہوں میں، اس یونیورسٹی کو چلانے والا میرا باپ ہے۔ صرف ہاتھ تھام کر کچھ منٹس کے لیے لطف اٹھانا تھا، لیکن اب بھری یونی میں تجھے اس تھپڑ کا خمیازہ ادا کرنا ہوگا۔ سرخ انگارہ نگاہوں سے زرتاشہ کو دیکھتے وہ ایک ہی جست میں اس کے نزدیک آتے، اس کے بال عقب سے جکڑے دبدبا سا غرایا۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخ جاؤں گی۔ سر سے اٹھتی تکلیف برداشت کرتے زرتاشہ کی بھوری کاجل سے لبریز نگاہوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ دل جو اپنی اس جرت پر سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، اب خوف سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ ہاں چیخو، بلکہ میں تمہیں چیخنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہوں، پھر چیخنا اور دیکھنا اپنی بے بسی۔ یہاں موجود ایک شخص بھی اگر تمہاری چیخ پر ایک قدم بھی تمہاری طرف بڑھ گیا تو میرا نام احمد یوسف زئی نہیں۔ تمسخر اڑاتا لہجہ تھا احمد کا۔ زرتاشہ جو مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، احمد کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھتے اس کے لفظوں میں چھپے مفہوم کی تہ تک پہنچتے سر تا پیر لرز اٹھی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے اس نے احمد کو باز رکھنا چاہا، لیکن بے سود۔ اس وقت اس پر تیش حاوی تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ زرتاشہ کے سر سے چادر کھینچتے اس کے دونوں بازوں سے قمیض پھاڑتے اس کی زمین پر دھکا دے گیا۔ زرتاشہ اوندھے منہ زمین پر گری، چہرے پر حد درجہ تاریکی چھائی، نمی پلکوں کی بار توڑتے عارض کی زینت بنی۔ گھٹنے اور ہتھیلیاں رگڑ کا شکار ہوتی جلن کی شدت بھرا احساس وجود میں دوڑا گئی تھی، لیکن یہ تکلیف، یہ ٹیسیں اس تکلیف کا مقابلہ نہ کر پائیں جو بھری یونیورسٹی میں بے پردہ ہونے کے سبب وہ محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا وہ آج بھرے مجمع میں بے لباس ہو گئی ہے۔ خوابوں کی جانب بڑھنے والا پہلا قدم اس طرح سے لڑکھڑائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ارد گرد سے گونجتے قہقہے اسے سسکنے پر مجبور کر گئے۔ بائی ٹھیک ٹھیک کہتی تھی، کوٹھا ایک زندان ہے تو باہر کی دنیا جہنم، دونوں طرف ہی درندے، شرافت کا لبادہ اوڑے درندے۔ آنکھیں بند کیے بن آواز سسکتے وہ خود سے ہم کلام تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اونچے قہقہوں کے درمیان گونجتی کرخت مردانہ آواز وہاں یکدم سناٹا لانے کا باعث بنی۔ زرتاشہ مزید سر جھکا گئی، مانو زمین میں دفن ہونے کا ارادہ ہو، جبکہ احمد اور نواز کے ساتھ ساتھ سمیہ کی رنگت بھی وہاں آنے والے وجود کو دیکھتے سفید پڑی، جو زمیں بوس ہوئی لڑکی کا حال اور اس کے نزدیک گرے سیاہ آنچل کو دیکھتے پل میں بات کی تہ تک پہنچ گیا تھا۔ بھینچے جبڑے اور تنے تاثرات لیے وہ قدم در قدم چلتا زرتاشہ کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ زرتاشہ کی بھیگی نگاہیں پشاوری چپل میں قید سرخ اور سفید پاؤں سے ہوتے اس عالی شان مرد کے چہرے تک کا سفر کرنے لگیں۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھوں پر کریم رنگ کی شال اوڑھے، سبز نگاہوں کو جھکائے کھڑا وہ مرد چودھری اذلان سکندر تھا، جس نے نگاہ اٹھائے اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، اور زرتاشہ یکٹک اسے ہی تک رہی تھی۔ جب گھٹنوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھتے نظریں زمین پر جمائے، اپنی شال کاندھوں سے اتارے زرتاشہ کے وجود پر ڈالتے اسے مکمل ڈھانپ گیا۔ نین رخ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا؟ نہ نظروں میں حقارت اور ہوس تھی، نہ ہاتھ اس کے وجود کو بے لباس کرنے کی خاطر اس کی جانب بڑھے تھے، البتہ اس کی نگاہیں احتراماً جھکی ہوئی تھیں۔ ہاتھوں نے اس کے بے پردہ وجود کو ڈھانپا تھا۔ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں؟ یا اس نے اصل مرد دیکھا ہی آج تھا، جس کے نزدیک عورت کا تقدس اور احترام سب سے اول تھا؟ یہ لمحہ تو تمام عمر کے لیے قید کر دینے والا تھا۔ ہوائیں رخ بدل گئی تھی اور کائنات کی ہر شے
ساکن و ساکت کھڑی زرتاشا کے دل میں گھر کر دے۔ اذلان سکندر کی محبت دیکھتے آسودگی سے مسکرائی تھی۔ اٹھو۔ اذلان سکندر زمین سے اٹھتے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا گیا۔ حیرت در حیرت تھی وہ مرد ذات سے نفرت کرنے والی لڑکی، ان کے لمس سے گھبرانے والی لڑکی بنا پل کی دیر کیے اس کی چوڑی ہتھیلی میں اپنا ہاتھ دے گئی تھی۔ اذلان سکندر کی گرفت اس نازک ہاتھ پر مضبوط سے مضبوط تر ہوئی۔ سبز نگاہیں اس روئی کے گالوں کی مانند نرم لمس کو محسوس کرتے بے اختیاری کے عالم میں زرتاشا کے چہرے پر مرکوز ہونے کی خطا کر بیٹھی، ایک حسین خطا جس کی پاداش میں اس کا دل اپنے تال بدلتے اس لڑکی کی بھوری بھیگی یقین نگاہوں کے آگے سر تسلیم خم کر گیا۔ کیا محبت ایک کشش کی دوڑ بنتے ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی تھی؟ ہاں، ایسا ہی تھا۔ محبت کی کشش تھی جو ایک دل سے گزرتے دوسرے دل تک آن پہنچی تھی۔ زرتاشا کے دل میں اگر محبت نے بسیرا کیا تھا تو اذلان سکندر کے دل کے در پر بھی زوردار دستک ہوئی تھی۔ دستک محبت۔ تم ٹھیک ہو؟ متفکر اور نرم لہجہ تھا جو زرتاشا کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ سر کو ذرا سی جنبش دیتے ہوئے نظریں جھکا گئی کہ اب مقابل کو دیکھنا جان کا وبال ثابت ہوا تھا۔ عورت کی عزت کرنا خاندانی مرد کی تربیت میں شامل ہوتا ہے احمر یوسف زئی، اور تم سے اس چیز کی امید کرنا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ نہ تو تم خاندانی ہو اور نہ ہی مرد۔ زرتاشا کو اپنے عقب میں کھڑا کرتے ہوئے احمر کے نزدیک آتے دانت پیستے ہوئے کہتے اس کے عارض پر زوردار مکہ رسید کر گیا۔ احمر کراہتا ہوا زمیں بوس ہوا۔ آئندہ اگر تم دونوں یا اس یونیورسٹی کا کوئی بھی مرد اس لڑکی کے آس پاس پھٹکا یا اسے ذک پہنچانے کی کوشش کی، وہ چودھری اذلان سکندر کو جواب دہ ہوگا۔ ایک قہر آلود نگاہ وہاں موجود ہر شخص پر ڈالتے سب کو تنبیہ کرتا وہ سب کو ششدر کر گیا۔ چودھری اذلان سکندر جو کسی سے ہم کلام ہونا ضروری نہیں سمجھتا تھا، عورتوں سے دوری بنائے رکھنے والا، کسی پر ایک نگاہ کرم تک نہ ڈالنے والا، آج اپنی شال سے ایک عورت کے بے پردہ وجود کو ڈھانپتے اس کے لیے سب کو تنبیہ کر گیا تھا۔ یہ صدی کا حیران کن وقوع تھا۔ سمیہ سر تپیر سلگتے کھا جانے والی نگاہوں سے زرتاشا پر ڈالتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ نواز بھی احمر کے زخمی وجود کے لیے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ سبھی واقف جو تھے اذلان سکندر کے قہر سے، لیکن زرتاشا وہ گویا پتھر بنی تھی۔ دل کا بدلتا موسم اس کے حواس جھنجھوڑ گیا تھا۔ یہ مرد ساحر تھا جو اس پر اپنا سحر پھونک گیا تھا، اور اس سحر سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی اسے معلوم نہ تھی ماں سوائے فرار کے۔ ساکت وجود نے حرکت کی، الٹے قدم وہ پیچھے کی جانب بڑھی اور یکدم پلٹے بھاگی۔ یہ کہاں گئی؟ اذلان سکندر جو زرتاشا سے ہم کلام ہونے کی خواہش دل میں پلٹا تھا، اسے وہاں نہ پا کر ماتھے پر شکن لیے بڑبڑایا۔ نظر زمین پر گرے اس کے بیگ اور کارڈ پر پڑی۔ اذلان سکندر نے جھکتے اس کا کارڈ اٹھاتے نظروں کے سامنے کیا، جہاں اس کی تصویر کے ساتھ اس کا نام نصب تھا، زرتاشا۔ اذلان سکندر کی زرتاشا نام پر بھی میرے ساتھ جچے گا، اور تم بھی۔ کسی قیمتی متاع کی مانند اس کا کارڈ اپنی جیب میں ڈالے اس کا بیگ اٹھایا آگے بڑھ گیا۔ کہاں گمسم ہو تم آج؟ رقص میں بھی کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی مینا اسے بیڈ پر نیم دراز کھڑکی سے نظر آتے چاند کو تکتے دیکھ کر مستصفر ہوئی تھی۔ وہ باقی مردوں سے الگ ہے مینا۔ اس کی نگاہوں میں مجھے نہ ہوس دکھائی دی نہ حقارت۔ اس کا لمس مجھے گھناؤنا نہیں لگا، بلکہ یوں لگا جیسے میں محفوظ ہوں۔ اس نے اپنی شال سے میرا وجود ڈھانپا، میرے لیے وہاں موجود ہر ایک شخص کو تنبیہ کی۔ وہ اب تک اذلان سکندر کے سحر میں قید تھی۔ مینا اس کی بات پر ٹھٹک سی گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر رقص کرتے رنگ مینا کو خوفزدہ کر گئے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم زرتاشا؟ مینا اس کے نزدیک بیٹھتے سوال گو ہوئی۔ اذلان سکندر، چودھری اذلان سکندر، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے مینا۔ میرا دل اب میرا نہیں رہا۔ میں بائی کی تمام ہدایتیں بھول گئی، میں اپنی حیثیت اور حقیقت بھول گئی۔ وہ شخص جادوگر ہے،
مجھے اب کچھ یاد نہیں ماں سوائے اس کے۔ زرتاشا ٹیک چھوڑے لبوں پر مسکان سجائے مینا کا ہاتھ تھامے ربط سے کہتی، آج ہوا تمام واقعہ اس کے گوش گزار کر گئی۔ سنبھل جا زرتاشا، محبت ہمارے لیے نہیں بنی، مزید قدم بڑھائے گی تو منہ کے بل گرے گی، یوں بکھرے گی کہ سنبھل نہیں پائے گی۔ مینا نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ قدم پیچھے بڑھانا اب بس سے باہر ہے۔ وہ محبت بن کر دل میں اترا تھا، اب عشق بن کر روح میں بس گیا ہے مینا۔ زرتاشا کو پہلی نظر میں عشق ہو گیا۔ اب رکنا پلٹنا گوارا نہیں، اس سفر میں محض آگے بڑھنا ہے۔ بیڈ سے اٹھتے کھڑکی کے نزدیک آتے وہ چاند کو تکتے جذب سے بولی، ایسا بھی کیا ہے اس میں جو تو اس قدر دیوانی ہو گئی ہے؟ مردوں سے نفرت کرنے والی ایک مرد کے لیے اس قدر پاگل؟ مینا دہل گئی تھی اس کی یوں دیوانیت دیکھتے۔ تو بھی دیکھے گی تو دیوانی ہو جائے گی، وہ ہے ہی ایسا۔ عزت کی پیاسی ہوتی ہے ہم، عزت کی تشنگی سینے میں تمام عمر جلتی رہتی ہے ہم جیسی عورتوں کے، اور وہ میری اس تشنگی کو مٹا گیا ہے۔ میں کیوں نہ اس کا دم بھروں، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں۔ زرتاشا کے لفظ لفظ میں اذلان سکندر کی محبت شامل تھی۔ جو مرضی کر، لیکن اگر ٹوٹ کر بکھری تو یاد رکھنا میں نہیں سنبھالوں گی تجھے، اور بائی ان کے سامنے اپنی اس دیوانیت کو چھپائے رکھنا، ورنہ پھر جو قہر برپا ہوگا وہ برداشت نہ کر سکے گی تو۔ مینا اسے وارن کرتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب کسی کا ڈر نہیں، محبت ہے تو ہے۔ قدر لاپرواہی سے کہتی وہ چاند میں اپنے محبوب کے عکس کو تلاشنے لگی۔ بات سنیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اذلان سکندر اس وقت کہاں ملیں گے؟ بھوری غزالی نگاہوں نے اذلان سکندر کی تلاش لیے۔ وہ یونیورسٹی آئی تھی، ارادہ اس سے ملتے اس کا شکریہ ادا کرتے اس کی شال لوٹانے کا تھا۔ راہداری سے گزرتی لڑکی کو روکتے زرتاشا مستفسر ہوئی۔ وہ اس وقت فٹ بال گراؤنڈ پہ ہے۔ لڑکی کے جواب پر وہ سر کو ذرا سا خم دیتی، اس کا شکریہ ادا کرتی دھڑکتا دل لیے فٹ بال گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فٹ بال گراؤنڈ میں قدم رکھتے ہی اسے اپنا دل پسلیوں سے سر ٹکراتا محسوس ہوا۔ اذلان سکندر عین اس کی نگاہوں کے سامنے شرٹ لیس ٹراؤزر میں ملبوس، پسینے سے تر وجود لیے فٹ بال کھیلنے میں مشغول تھا۔ زرتاشا کی رنگت اسے اس حال میں دیکھتے تک کر سرخ کندھاری ہوئی۔ نظریں جھکائے وہ اپنے ہاتھوں کو باہم رگڑتے اپنی جھیپ مٹانے کی سعی کرنے لگی۔ زبان پر قفل لگانا وہ اسے پکار پائی اور نہ قدم واپسی کی جانب بڑھا پائی۔ پھر ایک دم فضا میں شمول کرتی مخصوص مہک محسوس کرتا ٹھٹک کر رکا۔ فٹ بال ہاتھ میں تھامے بگڑا تنفس لیے اس نے انٹرنس پر کھڑی زرتاشا کی جانب دیکھا۔ اسے یہاں دیکھ کر اسے اچنبھے نے آن گھیرا، لیکن پھر اس کی سرخ رنگت، اٹھتی گرتی خمدار جھالر کا رقص اور ہاتھوں کی حرکت دیکھتے اس کے لبوں پر تبسم کھلا۔ یقیناً وہ اس کا حلیہ دیکھتے خفت و شرم کا شکار ہوئی تھی۔ دل جو کل رات سے بے چین تھا، دیدار یار پا کر پرسکون ہوا۔ یکلخت اس کی مسکراہٹ اپنے نزدیک سے گزرتے لڑکے کو دیکھتے سمٹ سی گئی۔ سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال نمودار ہوا۔ نظریں زرتاشا سے ہٹاتے اس نے آس پاس دوڑائیں۔ یہاں اس کی ٹیم کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، اور ہر ٹیم ممبر کا حال اس کے جیسا ہی تھا۔ میر کی شریانیں پھڑک اٹھیں۔ اپنے ساتھیوں کی نظر زرتاشا پر پڑتے دیکھ اسے اپنی رگوں میں دوڑتا خون لاوے میں بدلتا محسوس ہوا۔ وہ کیسے لڑکوں سے بھرے فٹ بال گراؤنڈ میں یوں منہ اٹھا کر آ سکتی تھی؟ اذلان سکندر کو اپنا آپ دہک کر شعلہ بنتا معلوم ہوا۔ اگلے ہی پل وہ فٹ بال پوری قوت سے زمین پر مارتا دانت پر دانت جمائے زرتاشا کے نزدیک آتے اس کا بازو جکڑ گیا۔ زرتاشا اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، ہڑبڑا اٹھی کہ کہاں لے جا رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ اذلان سکندر کے اسپاٹ چہرے کو حیرانگی سے پھیلی نگاہوں سے تکتے وہ لرزیدہ آواز میں گویا ہوئی۔ پھر اس کی بات سرے سے نظر انداز کرتا اسے لیتے فٹ بال گراؤنڈ کے ایک سنسان گوشے میں لاتے پلر سے لگا گیا۔ یہاں کیا کرنے آئی تھی تم؟ ایک ہاتھ زرتاشا کے اطراف میں جمائے وہ سخت اور سرد لہجے میں گویا ہوا۔ زرتاشا کی نگاہوں میں نمی چلملانے لگی۔
مقابل سے اس رویے کی امید نہ تھی اسے۔ میں آپ سے ملنے آئی تھی، چہرہ جھکائے نمی خود میں جذب کرتے جواب دیا۔ اس کا یہ جواب اور دھیمی آواز اذلان سکندر کا تمام تیش جھاگ کی مانند بٹھا گئی۔ وہ اس کا جھکا سر دیکھ کر مسکرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی بھی اس سے مخفی نہ رہی۔ واقف نہیں تھی کیا کہ یہاں میرے علاوہ اور بھی مرد ہیں؟ ذرا سا نزدیک ہوتے اس کے سر سے ڈھلکتے آنچل کو سر پر درست کرتے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک میں گہرا سانس بھر گیا۔ زرتاشا اس قدر نزدیکی پر تھوک نکلتے نفی میں سر ہلا گئی۔ کیوں ملنے آئی تھی؟ 2 انگلیاں اس کی ٹھوڑی تلے رکھتے اس کا جھکا سر اٹھائے اپنے روبرو کرتے وہ لہجے کو جان بوجھتے کرخت بناتے گویا ہوا، جبکہ دلربا چہرہ اس قدر نزدیک دیکھ سینے میں بلیوں کی مانند اچھلنے لگا تھا۔ شکریہ ادا کرنے، وہ متزلزل آواز میں جواب دیے۔ کس لیے؟ سوالات کی کوئی تک نہ تھی، لیکن اسے بھا رہی تھی یہ گفتگو۔ کل آپ نے مجھے بچایا تھا، اس لیے۔ سبز لو دیتی نگاہوں میں بھوری نگاہیں گاڑے جواب دیا۔ اور اگر میں کہوں مجھے تمہارا شکریہ نہیں کچھ اور چاہیے پھر؟ اذلان کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ درمیان میں حائل 1 انچ کی دوری کو مٹاتے اس کی ناک سے ناک جوڑے اس کے چہرے پر اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتے معنی خیزی سے کہتے زرتاشا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ پہلا مقابل کا سخت لہجہ، دوجا نزدیکی اور تیجا اس کے لفظوں میں چھپی زو معاونیت زرتاشا کی ننھی سی جان ہتھیلی پر آن سجی تھی۔ کیا؟ نگاہوں میں ایک بے نام خوف ابھر آیا۔ کیا وہ غلط تھی؟ یہ شخص بھی باقی مردوں کی طرح جسم کا بھوکا تھا، موقع کا فائدہ اٹھاتے روح سے کھیلنے والا۔ زرتاشا، مجھے شکریہ کے متبادل تمہارے تمام احساسات اپنے نام چاہیے۔ تمہارا دل چاہیے، اس دل کی مکی محبت چاہیے مجھے، ان بھوری آنکھوں میں اپنا عکس چاہیے مجھے، تم پر تمام اختیار چاہیے، تمہاری سانسوں سے لے کر تمہاری روح تک پر حق چاہیے۔ مختصر یہ کہ اذلان سکندر کو تمام عمر کے لیے زرتاشا چاہیے۔ بولو، دو گی اپنا آپ مجھے؟ سونپو گی خود کو مجھے؟ ایک ہاتھ زرتاشا کے عارض پر ٹکائے انگوٹھے سے اس کا عارض سہلاتے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جکڑے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جذب کے عالم میں کہتا زرتاشا کو بے یقین کر گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ؟ زرتاشا نے آنکھوں میں تہی لیے استفسار کیا۔ وہی جو تمہاری یہ غلافی آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ مقابل کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ زرتاشا کو مزید بے یقینی نے آن گھیرا۔ کیا اب اس کی آنکھیں بھی اس شخص کی محبت بیان کرنے لگی تھی؟ یہی کہ زرتاشا پہلی نظر کی محبت کر بیٹھی ہے اذلان سکندر سے، اور کچھ یہی حال اذلان سکندر کا بھی ہے۔ میری 25 سالہ زندگی میں تم وہ پہلی واحد عورت ہو جس کی ایک جھلک اس قدر طاقتور ثابت ہوئی کہ میں اپنا دل تمہارے حوالے کر گیا۔ نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ جانا، بس یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر زندگی جینی ہے تو زرتاشا کے ہمراہ۔ تم اسے ضد کہو، جنون کہو یا محبت کہو، مجھے تم ہر حال میں چاہیے ہو۔ بولو زرتاشا، میں منتظر ہوں اپنے سوالات کے جوابات کا۔ سونپو گی اپنا آپ مجھے؟ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے، اپنا حال دل اسے سناتے، اس کی آنکھوں میں رقم محبت کی تحریر کا راز افشاں کرتے، اب اس سے جواب طلب کر رہا تھا۔ وہ زرتاشا حقیق سی اس سے دیکھ رہی تھی۔ کیا محبت کا سفر اس قدر آسان ہوتا ہے؟ اسے لگا تھا اسے مقابل کی محبت حاصل کرنے کے لیے کئی جتن کرنے پڑیں گے، لیکن یہاں تو رب نے اس کی راہ آسان کر دی تھی۔ مقابل کے دل میں اس کی محبت کا دیا جلا دیا تھا۔ وہ مشکور تھی اپنے رب کی، بے حد بے پناہ۔ ساتھ نبھائیں گے۔ سوالات کی باری اب زرتاشا کی تھی۔ تاعمر دلکشی بھرا جواب، چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ ایک اور سوال، تمہیں چھوڑا تو مر جاؤں گا اب۔ بے بسی شامل تھی اب لہجے میں۔ وفا کریں گے؟ نگاہوں میں اب سکون اتر آیا تھا۔ آخری سانس تک با وفا رہوں گا۔ مقابل مسکرایا تھا۔ شادی کریں گے؟ وہ جانتی تھی یہ سوال اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا،
مقابل پہلے ہی تعمر کے لیے اس کا ساتھ مانگ چکا ہے۔ تبھی ہنستے ہوئے پوچھا، زندگی میں محرم بن کر تم آؤ گی، میرے بچوں کی ماں بننے کا شرف تم حاصل کرو گی، میرا آدھا دین تم مکمل کرو گی، میری تنہائی کی ساتھی تم بنو گی، میرے گھر میں قہقہے تمہارے گونجیں گے، میرا گھر، میرا دل، میری زندگی تم سجاؤ گی۔ اب جواب دو یار، بنو گی میری؟ اس کی ہنسی کی چھنکار سرور آور تھی۔ اذلان سکندر لبوں پر مسکان سجائے شوخیاں کہتا اسے مزید کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ سونپ دیا خود کو آپ کو، بن گئی آپ کی، دے دیا آپ کو خود پر سارے اختیارات، میری سانسیں آپ کی امانت ہوئی، میرا دل، میری محبت، میری روح آپ کی امانت ہوئی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر اس کے روبرو بیٹھتی وہ بھوری نگاہوں میں خوشی کا ٹھاٹے مارتا سمندر لیے لبوں پر مسکان سجائے اس کے سوال کا جواب دے گئی۔ اذلان سکندر کی سرشاری کا تاج سجا، شکریہ میری محبت کو معتبر کرنے کے لیے، مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے، اذلان کی جان۔ آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کرتا وہ گمبھیرتا سے بولا۔ زرتاشا اپنی آنکھیں میچ گئی۔ یہ لمس طمانینت بنے رگوں میں اترا تھا، جبکہ اذلان کا دل بھی محبوب کا پہلا لمس محسوس کرتے مسرور ہو اٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم دنیا و مافیا سے بیگانہ تھے، اس بات سے انجان کہ دو حسد بھری نگاہیں انہیں اپنے حصار میں قید کر گئی تھیں۔ ضد چھوڑ دو زرتاشا، خدا را خود کو رقص کے لیے تیار کرو۔ مینا نے اسے بدحواسی کے عالم میں چیزیں فرش کی نظر کرتے دیکھ التجا کی۔ میں نہیں کروں گی رقص مینا، نہیں مطلب نہیں۔ زرتاشا بیٹھ سے چادر کھینچتے فرش کی زینت بناتے چیخی، کیوں نہیں کرو گی رقص؟ تم جانتی ہو آج سیٹھ ارباز سے آنا ہے۔ بائی جنہیں شور کی آواز زرتاشا کے کمرے تک کھینچ لائی تھی، اس کا ہر کمرے کا بکھرا حال دیکھتے سختی سے سوال گو ہوئی۔ میں اب خود کو کسی غیر مرد کے لیے نہیں سجاؤں گی، میں دعوت نظارہ نہیں بنوں گی، میں کسی کی تسکین کا سامان نہیں بنوں گی۔ زرتاشا نے بگڑا تنفس لیے ہچکیوں کے درمیان بائی کو جواب دیا، وجہ بتاؤ مجھے اس انکار کی۔ بائی برہم ہوئی، محبت کر بیٹھی ہوں میں، امانت ہوں اس کے علاوہ کسی مرد کو حق نہیں مجھے دیکھنے کا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بائی کی آنکھوں میں تحیر امڑ آیا۔ جس باغی پن سے وہ خوف کھاتی تھی، آج وہی باغی پن زرتاشا کے لہجے اور نگاہوں میں واضح ہو رہا تھا۔ کہا تھا نا، کسی مرد کی باتوں میں نہیں آنا، جھانسا دے گا محبت کا، دانا ڈالے جال میں پھنسائے گا۔ تحیر کی بحر سے باہر نکلتے بائی سرد موری سے بولی، وہ ویسا نہیں ہے، مجھ سے عشق کا دعوے دار ہے، اپنانا چاہتا ہے مجھے، بیوی کا مقام دینا چاہتا ہے۔ زرتاشا نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا، اصلیت جانتا ہے تیری؟ بائی نے ایک ہی پتا پھینکا تھا اس بازی میں جو سب پر بھاری ثابت ہوا۔ زرتاشا کے چہرے پر تاریکی چھائی اور بائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ سر جھکائے مسکرا گئی، نہیں، پر اسے میری سچائی سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں پاک ہوں، صرف اور صرف اس کی ہوں۔ زرتاشا سنبھلتے یقین سے بولی۔ بائی کی مسکان اس کی نادانی پر مزید گہری ہوئی۔ رقص کی محفلیں نہیں سجانی، شادی کرنی ہے اس سے۔ زرتاشا کے نزدیک آتی بائی نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ مینا جو بائی اور زرتاشا کی اس تکرار پر دل تھام گئی، بائی کے سوال پر حیران ہوئی۔ ہاں، نین رخ بھیگا چہرہ لیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ جا کر سچائی بتا اسے اور بول کے آ کر عزت سے تجھے یہاں سے رخصت کرے، بائی خود تجھے اس کے لیے سجائے گی۔ زرتاشا کا گال تھپکتے بائی نے اسے خوشی کی نوید سنائی۔ لیکن زرتاشا جو بے یقین سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، ان کے لیکن پر اس کی سانسیں تھمی۔ کچھ یہی حال مینا کا تھا۔ لیکن اگر اس نے تیری سچائی جاننے کے بعد تجھے نہ اپنایا، تجھے دھتکار دیا، تو کل ہی تو سیٹھ ارباز کے ہمراہ جائے گی۔ ان کی منظور نظر بنتے، بول، منظور ہے شرط؟ شرط رکھی گئی تھی محبت اور اعتبار کی دوڑ پر۔ اسے ننگے پاؤں کھڑا کر دیا گیا تھا جہاں اسے سہارے کی ضرورت تھی، اذلان سکندر کے سہارے کی۔
سہارا ملا تو زندگی سہل، نہ ملا تو زندگی برباد۔ وہ مجھے چاہتا ہے بھائی، اس کے نزدیک میری سچائی ذرا برابر بھی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ وہ پورا اعتماد تھی، محبت ہی اس قدر کرتا تھا اذلان سکندر، اس سے شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ میری دعا ہے ایسا ہی ہو، بس یہ ذرا اپنی بائی کی التجا سمجھ لے، آج ایک آخری محفل سجا دے، پھر تو چلے جائے گی۔ تو بائی کی التجا وہ رد نہیں کر پائی تھی۔ خوشی اس وقت دیدنی تھی، وہ اس جہنم سے نجات پانے والی تھی۔ بائی اس وقت اسے دہکتے کوئلوں پر بھی چلنے کا کہہ دیتی تو وہ مسکراتے ہوئے چل پڑتی۔ شکریہ بھائی، شکریہ آپ کا۔ سر کو ذرا سی جنبش دیتے وہ مارے خوشی کے ان کے سینے سے لگی، جبکہ مینا بائی کے ڈر کے سبب اپنی پرجوشی اور خوشی کو چھپائے چہرہ جھکا گئی۔ 3 ماہ سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور اس نے رقص کی محفل نہیں سجائی تھی۔ کبھی پڑھائی تو کبھی بیماری کا بہانہ کام آ جاتا تھا، لیکن آج بائی کا حکم تھا کہ آج لازمی رقص کی محفل سجے گی اور زرتاشا ہی سجائے گی، اور یہ حکم زرتاشا کو بدحواس کر گیا تھا۔ وہ اب خود کو اذلان سکندر کی امانت سمجھتی تھی، اور امانت میں خیانت کرنا اسے اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ ان 3 ماہ میں اذلان سکندر کی محبت نے اس کے پاؤں زمین پر ٹکنے نہیں دیے تھے۔ وہ خود کو خوش نصیب عورت سمجھتی تھی جس کے پاس اس کے پسندیدہ مرد کی محبت تھی، وفا تھی، ساتھ تھا۔ ان 3 ماہ میں وہ اپنی حقیقت بھول چکی تھی، خود کو اذلان سکندر سے منسوب کر چکی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا سچائی بیان کرنے کا، اس محبت کے امتحان کا جو آسانی سے اسے حاصل ہو گئی تھی۔ بائی کی اجازت ملتے ہی وہ مینا کے ہمراہ یونیورسٹی آئی تھی، اذلان سکندر کو تمام سچائی سے آگاہ کرنے، لیکن پوری یونی چھان مارنے کے بعد بھی وہ اسے نہ ملا تھا، اور اس کی غیر موجودگی زرتاشا کو گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا کر گئی تھی۔ سوری، غلطی ہو گئی۔ وہ مینا کے ہمراہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد اذلان کو تلاشی آگے بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتی سمیہ سے ٹکرائی۔ اس سے قبل سمیہ اسے کچھ کہتی زرتاشا معذرت کرتی آگے بڑھ گئی، لیکن سمیہ کو اپنے انداز سے اچنبھے اور الجھن میں مبتلا کر گئی۔ اسے کیا ہوا؟ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ اور اس کے ساتھ لڑکی؟ اسے کہیں تو دیکھا ہے میں نے، لیکن کہاں؟ زرتاشا اور مینا کی پشت کو تکتے سمیہ نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ اسے کہیں تو مینا کو دیکھا تھا، لیکن کہاں یادداشت پر زور ڈالنا چاہا۔ یہ ایک دم دماغ میں جھماکا ہوا۔ نیو ایئر پارٹی، ہاں پارٹی میں تھی، یہ بھائی کی پارٹی میں، لیکن یہ تو رقاصہ تھی زرتاشا اس کے ساتھ۔ وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی جہاں اکثر و بیشتر پارٹیز میں رقاصاؤں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ اپنے بھائی کی پارٹی میں غلطی سے چلی گئی تھی، تب اس نے مینا کو وہاں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم کرنا پڑے گا، زیر لب کہتی وہ اس جانب پڑ گئی جہاں سے وہ دونوں اوجھل ہوئی تھی۔ بس کر زرتاشا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، آج رقص کی محفل سجا، کل صبح آ کر اسے سچ بتا دینا۔ زرتاشا کو بے بسی سے روتے دیکھ مینا گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے لیے کھولتی اسے تسلی دینے لگی۔ اور اگر وہ کل بھی مجھے نہیں ملا پھر؟ خدشات اور وہم اسے گھیر چکے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اچھا سوچو، اچھا سوچو تو اچھا ہی ہوگا۔ مینا اسے ڈپٹ گئی۔ دونوں کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ سمیہ بھی رکشہ رکواتے ان دونوں کے پیچھے روانہ ہوئی۔ گاڑی پوش علاقے کی مخصوص گلی میں رکتے دیکھ سمیہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ گلے میں پہنے اسکارف سے اپنا منہ چھپاتے اس نے رکشے سے اترتے ان دونوں کی جانب دیکھا جو ایک عالی شان گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی، جس کے ارد گرد کئی مرد کھڑے تھے۔ انہیں سر تا پیر دیکھ کر کم گھور زیادہ رہے تھے۔ بات سنو، وہ جو ابھی دونوں لڑکیاں گئی ہیں وہ کون ہے؟ پاس سے گزرتے آدمی کو روکتے سمیہ نے سوال کیا۔ حیرت ہے یہاں کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ سیاہ آنکھوں والی معمولی طوائف ہے اور بھوری آنکھوں والی بائی کی بیٹی جو محض رقص کرتی ہے، اور ہم دل جلے محض دور سے اس کے حسن سے آنکھیں سیک لیتے ہیں۔ آج بھی سجے گی اس کے رقص کی محفل۔ وہ آدمی خباثت سے کہتا اپنا سینہ مل گیا۔ سمیہ کو اس آدمی سے کراہیت محسوس ہوئی، جبکہ شیطانی دماغ محض چند لمحوں میں بہت کچھ سوچ گیا تھا۔ میرا ایک کام کرو کہ موٹی رقم دوں گی۔ اپنے پرس سے کئی نوٹ نکالتے اس نے آدمی سے پوچھا جس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سمیہ کے ہاتھ میں پیسے دیکھتے، بولو میڈم جی، کس کو مارنا ہے؟
وہ آدمی اس کے ہاتھ سے پیسے جھپٹتے کمینگی سے بولا، مارنا نہیں ہے، بس مجھے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کی چند تصویریں لا کر دینی ہیں آج کے رقص کی۔ یہ پیسے رکھو اور نمبر بھی باقی کام ہونے کے بعد دوں گی، اور تصویریں اس نمبر پر بھیج دینا۔ اپنا کارڈ اسے دیتی، وہ اسے کام سونپتے رکشے میں بیٹھتے وہاں سے روانہ ہوئی۔ اذلان سکندر، تف ہے تمہاری پسند پر، دل لگایا بھی تو ایک طوائف سے، اور میں یہاں تمہاری ایک نظر کرم کے لیے تڑپتی ہوں، تلخی سے کہتی وہ ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ کل اٹھے گا تمام سچائی سے پردہ، کل ہوگا زرتاشا کی حقیقت کا خلاصہ، اف بڑا مزہ آئے گا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ آخر کار زرتاشا اور اذلان سکندر کی محبت کی دوڑ، کانٹے کا ہتھیار جو سے مل گیا تھا۔ پھر وہی ہوا جو سمیہ نے سوچ رکھا تھا۔ زرتاشا نے محفل سجائی، تصویر لی گئی، اور پھر صبح ہوتے ہی اس کی تمام تصویریں یونیورسٹی کے ہر دیوار پر نصب کر دی گئیں۔ اس کی سچائی اذلان سکندر کے علم میں لائی گئی، اور جب تلک وہاں پہنچی اس کی حقیقت اس کی محبت پر بھاری ثابت ہوتے اسے اس کے محبوب کے ہاتھوں رسوا کر گئی۔ حال، زرتاشا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ سرخ مترنم آنکھیں، ستواں چہرہ اور شکست خوردہ وجود لیے وہ وسیع صحن میں ایک طرف بیٹھتی بائی کی جانب بڑھ رہی تھی کہ مینا اس کا یہ حال دیکھتے تڑپ اٹھی، جبکہ بائی مطمئن تھی، مانو وہ واقف تھی کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ آپ صحیح کہتی تھیں، ہم محض دل بہلانے کا سامان ہوتی ہیں، گھر بسانے کا نہیں۔ محبت واقعی ہمارے لیے نہیں بنی ہے۔ بائی، آج سمجھ آیا آپ نے کیوں مجھے اس سراب سے اجتناب برتنے کو کہا تھا۔ آج سمجھ آیا کہ مینا جو کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی۔ یہ سفر کٹھن ہے، اس سفر میں اگر میں گر گئی تو سنبھل نہیں پاؤں گی، اور دیکھیں واقعی مجھ میں سنبھلنے کی طاقت ہی نہیں بچی۔ میں محبت کی باسی ہار گئی، میں شرط ہار گئی۔ میرے محبوب نے مجھے سہارا نہیں دیا، بلکہ میرے سر سے اپنی محبت کا سایہ ہی چھین لیا۔ بائی، مجھے ہمیشہ یہ تحیر اور تعجب رہتا تھا کہ میری محبت اس قدر آسانی سے کیسے مجھے حاصل ہو گئی۔ اب سمجھ آیا، وہ محبت تھوڑی تھی، وہ تو ایک ٹھوکر تھی۔ مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گئی۔ اب اٹھ نہیں پاؤں گی میں۔ آپ کریں تیاری، شرط ہار گئی میں۔ اذلان سکندر کی بیوی تو نہ بنی، میں سیٹھ ارباز کی رکھیل بن گئی۔ میں خود کو سجاؤں، تب تک آپ انتظام دیکھیں۔ آج اور ابھی مجھے سیٹھ ارباز کے ہاں پہنچائیں۔ جب غرور ٹوٹے، محبت اور اعتبار کا بت پاش پاش ہو تو یوں انسان ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے کہ پھر جڑ نہیں پاتا۔ وہ آج ٹکڑے ٹکڑے ہوتی بکھر گئی تھی۔ بائی کے پاس بیٹھتے ان کی جانب تاریک نگاہوں سے دیکھتی، وہ بے تاثر لہجے میں کہتی، آخر میں اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بائی اور مینا دونوں پتھر بنی اس کے لفظوں سے ٹپکتی اذیت اور تکلیف کے حصار میں جکڑی اس راہ کو تکتی رہیں جہاں سے وہ گزرے تھی۔ گاڑی تیار کرواؤ مینا، ڈرائیور کو بولو اسے سیٹھ ارباز کے فلیٹ چھوڑائے، میں سیٹھ ارباز کو مطلع کروں۔ بائی ہوش میں لوٹتے اپنا سر جھٹکتے بولی۔ مینا نے التجائیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جو چہرے کا رخ موڑے اس کی نظروں کو نظر انداز کر گئیں۔ مینا اپنے آنسو ضبط کرتی ان کے حکم کی تعمیل کرنے چل پڑی۔ اور کچھ بس میں کب تھا؟ سیٹھ ارباز 3 سال سے اس کے حسن کے دیوانے، اسے اپنی منظوری نظر بنانے کی خاطر بے تاب تھے، لیکن ان کی یہ خواہش زرتاشا کی ضد اور انکار کے سبب تکمیل نہ حاصل کر سکی تھی۔ لیکن اب وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو زندان کی آگ میں جھونکنے کو تیار تھی۔ سر، چودھری صاحب آج نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے فلیٹ میں موجود بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھا، سگریٹ کا دھواں خود میں اتارتے خون آلود نگاہیں اپنے موبائل اسکرین پر جگمگاتی زرتاشا کی تصویروں پر جمائے۔ سود و زیاں میں مشغول تھا جب اس کے خاص ملازم نے کمرے میں آتے سے مطلع کیا۔ اذلان سکندر کی لہو رنگ نگاہوں میں قہر امڈ آیا، سرد تاثرات سے سجا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا۔ گاڑی تیار کرو فرحاد، سرد حکمیہ لہجے میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سینے میں جو آگ محبوب کی حقیقت جان لینے کے بعد جل پڑی تھی، اس بات نے اس پر مٹی کے تیل کا کام کیا
کہ وہ آتش فشاں بنا سب کچھ تہس نہس کرنے کا ارادہ باندھے وہاں سے نکلا۔ اگلے کچھ ہی منٹس میں اس کی گاڑی ایک عالیشان عمارت کے پورچ میں آن کھڑی ہوئی۔ گاڑی سے اترتے لمبے ڈگ بھرتا وہ لفٹ تک آتے اپنے مطلوبہ فلور تک پہنچا۔ کھولو دروازہ۔ فلیٹ کے باہر تعینات گارڈز کا رنگ اسے دیکھتے پھیکا پڑا۔ اس کی حکم عدولی کے انجام سے واقف وہ فوراً فلیٹ کا دروازہ کھول گئے۔ اذلان سکندر قہربار نظریں اس پر ڈالتے ان کے ہاتھ سے گن جھپٹتے اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے بابا اور وہ لڑکی؟ لاؤنج میں موجود ملازمہ سے دریافت کیا۔ وہ صاحب جی چودھری صاحب تو نہیں ہے، البتہ لڑکی اندر کمرے میں ہے۔ ملازمہ اس کا جلالی روپ دیکھتے تھر تھر کانپتی جواب کو ہوئی۔ اذلان سکندر آندھی طوفان بنا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ لڑکی موجود تھی جس سے آج اس کا باپ نکاح کرتے اس کی ماں کے سر سوتن مسلط کرنے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولے اس نے بیڈ پر بیٹھی سرخ جوڑے میں ملبوس لڑکی کو دیکھتے دانت پیسے۔ اس سے قبل وہ آگے بڑھتا یا کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، وہ لڑکی دروازے کی پرزور آواز کے سبب خوف سے اچھلتے بیڈ سے اٹھتے اس کی جانب پلٹی۔ اس کا پلٹنا تھا کہ اذلان سکندر کو ساتوں آسمان دھڑ دھڑ سے اپنے سر پر گرتے محسوس ہوئے۔ سامنے کھڑی لڑکی جس سے اس کا باپ نکاح کرنے جا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں سرتاشا تھی۔ اس کی محبت، وہ محبت جس نے اپنی زندگی کا سیاہ باپ اس سے چھپاتے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اذلان سرتاشا جو بیجا مہورت کی مانند خود کو سر تپیر سجائے سیٹ ارباز کے فلیٹ میں موجود اس کی منتظر تھی۔ اذلان سکندر کو یہاں دیکھ کر حیرت اور استعجاب میں مبتلا ہوئی۔ اس کی آواز اذلان سکندر کو بے یقینی کے بحر سے واپس کھینچ لائی۔ اگلے ہی پل وہ تلخی سے مسکراتے دروازہ بند کر گیا۔ اور کتنے روپ ہیں تمہارے، اور کتنے فریب کھیلو گی، میں نہ سہی میرا باپ ہی سہی، زرتاشا کی جانب بڑھتے وہ زہر خوند لہجے میں کہتے۔ زرتاشا کو مزید بے یقینی میں مبتلا کر گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ زرتاشا نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ اس شخص کا یوں روبرو آنا اس کے تازہ زخموں میں نمک چھڑک گیا تھا۔ اس پر تضاد مقابل کا زہر خوند لہجہ۔ ختم کرو اس معصومیت کے ڈھونگ کو، مزید مجھے میری نظروں میں مت گراؤ کہ میں تمام عمر اس پچھتاوے میں مبتلا رہوں کہ میں نے جس عورت پر اپنے جذبات لوٹائے وہ اس قابل تھی ہی نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آئی مجھ سے محبت کا کھیل رچایا اور اب میرے باپ سے نکاح کرتے میری ماں پر سوتن بننے چلی ہو؟ ایک ہی جست میں تمام فاصلہ مٹاتے وہ اس کے نزدیک آتا، اس کا بازو جکڑے زخمی لہجے میں کہتے، اس کے ماتھے پر گن رکھ گیا۔ زرتاشا جو اس کے الزام پر ششدر سی رہ گئی تھی اس کی اس حرکت پر سانس نہ بھر سکی۔ یہ جھوٹ ہے۔ بھوری سرخ مترنم نگاہیں اذلان سکندر کی سرخی مائل سبز نگاہوں میں گاڑے بے خوفی سے کہا۔ جان سے تو وہ جا چکی تھی مقابل کے لفظوں کی بدولت، اب اگر وہ ہتھیار سے اسے چھلی بھی کر ڈالتا وہ اف نہ کہتی۔ جھوٹ؟ میرے باپ کے فلیٹ میں موجود ہو، سرتا پیر سجی ہو اور کہتی ہو جھوٹ؟ اذلان نے اس کے ماتھے پر گن کا دباؤ مزید بڑھایا۔ سامنے کھڑی عورت اس وقت اس روپ میں اسے کس قدر اذیت سونپ گئی تھی وہ بیان کرنے سے قاصر تھا۔ میں اس وقت سیٹھ ارباز کے فلیٹ میں موجود ہوں جو پچھلے 3 سال سے میرے حصول کی خاطر کوٹھے کی دہلیز پر بارہا چکر لگا چکا ہے، اور آج میں بائی کی لگائی گئی شرط ہارتے اپنا آپ اسے یہاں سونپنے آئی ہوں۔ بے تاثر لہجے میں کہتی وہ اپنے لفظوں سے اذلان سکندر کو دہکتے کوئلوں پر گھسیٹ گئی۔ زبان کو لگام دو ورنہ اس گز بھر کی زبان کو کھینچ دے تمہارے ہاتھ میں رکھنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ اذلان سکندر اسے ایک جھٹکے سے زمین بوس کرتا گرجا۔ اس بات سے واقفیت تو وہ رکھتا تھا کہ اس کا باپ پچھلے 3 سال سے کسی رقاصہ کے عشق میں گرفتار اس کی ماں کو اپنی بے رخی کی مار مارتا رہا ہے، لیکن وہ رقاصہ اس کی اپنی محبت ہوگی، یہ بات اس کے لیے باعث صدمہ اور بے یقین ثابت ہوئی تھی۔ تلخ حقیقت برداشت نہیں ہوتی نا اذلان؟ آپ کا تیش اور تڑپ یہ بتانے کو کافی ہے کہ آپ واقفیت رکھتے ہیں اپنے باپ کے کالے کرتوتوں سے۔ رہی بات میری یہاں موجودگی کی، تو بائی نے شرط رکھی تھی کہ اگر آپ نے میری سچائی جاننے کے بعد مجھے تسلیم کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس زندان سے رہائی مل جائے گی۔
جہاں آنے والے ہر درندے سے میں نے خود کو تحفظ کیا تھا، اپنے وجود کو اپنے محرم کی امانت جانتے سینٹ سینٹ کر رکھا تھا۔ اور اگر آپ بھی باقی تمام مردوں کی طرح مجھے دھتکار گئے تو مجھے سیٹھ ارباز کی رکھیل بنا دیا جائے گا۔ لیکن میری قسمت دیکھیے، میرا محبوب جو پوری دنیا سے میری خاطر لڑ جانے کا دعویٰ کرتا تھا، سچائی جاننے کے بعد مجھے دھتکارتے، میری محبت کو شکست دیتے، مجھے کسی کی رکھیل بنا گیا۔ لفظ نشتر کا کام کرتے ہیں، یہ آج اذلان سکندر کو معلوم ہوا تھا۔ اس کا بارہا خود کو رکھیل کہنا اذلان سکندر کو چابک کی مانند اپنے وجود پر ثبت ہوتا محسوس ہوا۔ تمہاری حقیقت تسلیم کر لینے کے لائق نہیں، مجھے تمہارے کسی بھی عذر، کسی بھی لفظ پر اعتبار نہیں۔ میں ایک بار تمہاری معصومیت سے دھوکہ کھاتے اپنے دل کا نقصان کر چکا ہوں۔ مزید تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا، نہ ہی تمہیں اپنی ماں کے سر سوتن بنتے مسلط ہونے دوں گا۔ بہت شوق ہے نا نکاح کا؟ نکاح ہوگا آج اور ابھی ہوگا، لیکن چودھری ارباز سے نہیں، اس کے بیٹے چودھری اذلان سکندر سے۔ اپنا سر جھٹکتے وہ تیش کو خود پر حاوی کرتا، زمین پر اس کے نزدیک بیٹھتے اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑے غرایا۔ نہ میں کوئی عذر پیش کروں گی، نہ وضاحت دوں گی، نہ ہی اپنی پاک دامنی کا کوئی ثبوت۔ اگر آپ کی نظر میں چھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا ہے میں نے تو ایسا ہی ٹھیک، لیکن آپ سے نکاح کرنے سے بہتر میں ہر مرد کے بستر کی زینت بننا پسند کروں گی، چاہے وہ پھر آپ کا باپ ہی۔ اس کے باقی الفاظوں کا گلا اذلان سکندر کے زوردار تماچے نے گھونٹا تھا، اس کے لفظوں پر سلگ کر ایندھن بنا تھا۔ اس کے الفاظ اس کا فشار خون اس قدر بلند کر گئے تھے کہ اسے اپنی شریانیں اور لگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بستر کی زینت بننے کا؟ کرتا ہوں پورا۔ اگلے 5 منٹ میں قاضی یہاں موجود ہوگا اور مجھے تمہارا جواب اس بات میں چاہیے سرتاشا، وگرنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے اذلان سکندر خود خوف کھاتا ہے۔ اس کے بالوں کو جھٹکتے اس کی پرنم آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ حلق کے بل چیختے اسے آزاد کر گیا۔ سرتاشا چہرہ زمین میں چھپائے سسکیوں سے رو پڑی، لیکن مقابل پر اس وقت جنون اور طیش اس قدر حاوی تھا کہ اسے نہ اس کی پرسوز سسکیوں سے فرق پڑا، نہ ہی اس کے عارض پر چھپنے والی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے۔ بند کرو یہ تماشا، اٹھو حال درست کرو، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ نکاح خواں کے جاتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا، زرتاشا کو گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکتا دیکھ ناگواری سے بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ زرتاشا چہرہ اٹھائے بے تاثر نگاہوں سے اسے تکتی ہٹ درمی سے بولی۔ اذلان سکندر نے تیوری چڑھائے اس کی جانب دیکھا۔ تم سمجھتی ہو تمہارے انکار کی میرے نزدیک اہمیت ہے؟ زرتاشا اذلان سکندر اس کی جانب بڑھتا اس کے نزدیک ایڑھی کے بل بیٹھتا، لبوں پر تمسخرانہ مسکان سجائے گویا ہوا۔ مجھے غلط فہمیاں پالنے کا کوئی شوق نہیں ہے اذلان سکندر۔ حویلی لے جا رہے ہیں، کس نام سے متعارف کروائیں گے؟ بطور اپنی بیوی یا ایک بدذات طوائف جیسے نہ جانے کتنے مردوں نے اپنی تسکین وہ تلخی سے کہتی اپنی حد پار کرتی کہ اذلان سکندر مزید خود پر ضبط کے پہرے نہ باندھتا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا، اسے خود کے بے انتہا نزدیک کرتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں جکڑتے اس کے الفاظوں کا گلا گھونٹ گیا۔ زرتاشا اس کے حصار میں ماہی بیاب کی مانند جھٹ پٹا اٹھی، مقابل کا کالر جکڑے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ننھی سی مزاحمت کی، لیکن بے سود۔ مقابل اس کی ننھی سی مزاحمت کا بھی دم توڑتے ایک ہاتھ سے اس کی پچھلی گردن جکڑ گیا۔ وہ اس کے حصار میں مکمل بے بس، سانسوں میں تنگی محسوس کرتے بے دم ہوتی اپنی آنکھیں موند گئی، جبکہ اذلان سکندر کو اس لمس کی بدولت اپنے اضطرابی وجود میں راحت اترتی محسوس ہوئی۔ اس کی سانسوں سے مکمل سیراب ہوتے اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کا سرخ کنداری چہرہ دیکھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اسے شکوہ کنا نگاہوں سے تکتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ نرمی اور پیار کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہارے لیے یہی زبان کرامت ثابت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ٹریلر تمہارے لیے کافی نہیں، تمہیں پوری پکچر دکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اگلی بار تم فضول گوئی کرنے سے قبل
ان لمحات کو یاد کرتے اپنی فراٹے بھرتی زبان پر قفل سجا لو۔ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے، وہ بیڈ تک لے جاتے، زو معنویت سے کہتا زرتاشا کے وجود میں برقی روسی دوڑا گیا تھا۔ ہوش میں نہیں آپ، تیش اور جنون سوار ہے آپ پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح اٹھتے اپنے اس قدم پر پچھتائیں اور پھر مجھے قصوروار ٹھہرا دیں کہ میں نے آپ کو اپنی اداؤں سے لبھاتے بے خود کیا ہے۔ اس کے بیڈ پر لٹاتے خود پر سیاہ گھٹا کی مانند چھا جانے پر وہ بھرائی آواز میں تلخی سے بولی، مقابل سے اب محبت کے سوا ہر چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ بے فکر رہو، اپنے اٹھائے گئے قدم کا ذمہ دار میں خود تمہارے سر نہیں ڈالوں گا۔ البتہ میرے دل سے کھیلنے اور فریب کا جرم تم سے سرزد ہوا ہے، اور اس جرم سے بری تم تعمر نہ ہو سکو گی، نہ میری معافی حاصل کر سکو گی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنے لمس کی سوغاتیں چھوڑتے وہ سرد مہری سے کہتا حدود پھلانگنے لگا۔ زرتاشا آنکھیں میچے نمی خود میں اتارتے اپنی باہیں اس کے گرد حائل کر گئی، جو اس وقت اس سے حد درجہ بدگمان اس کی محبت کو فریب جان رہا تھا۔ اس کے مخلص جذباتوں کو ڈھونگ کا نام دیتے انہیں مجروح کر گیا تھا، جو اس کی محبت کے جواب میں محض اپنی بے اعتباری اس کے نام کر گیا تھا۔ وہ ان 2 دنوں میں پے در پے ہوتے واقعات کے سبب مزمل سی مقابل کی قربت پاتے موم کی مانند پگھل رہی تھی۔ مقابل کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود کو ناپتے، جبکہ ہونٹ اس کے بدن کے گہرے رازوں تک رسائی حاصل کرتے اسے بے چین کر گئے۔ وہ اس وقت تمام باتیں پشت پر ڈالتے محض اپنے دل اور ذہن میں یہ بات حاوی کر گئی تھی کہ اذلان سکندر اب اس پر حلال تھا۔ وہ کسی مرد کی رکھیل نہیں، اپنے من پسند شخص کی بیوی تھی، جبکہ اذلان سکندر اس کے لمس کو دل و جان سے محسوس کرتے مسرور سا ہوتا اٹھا تھا۔ اپنے لمس میں شدت لاتے وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں جکڑے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتا، اس کی روح میں سماتے اس بات سے آگاہی حاصل کر گیا کہ اسے چھونے والا، محسوس کرنے والا، اس کا قرب حاصل کرنے والا وہ پہلا مرد ہے۔ زرتاشا اس کی شدتوں کے آگے بے بس اسے خود سپردگی دیتے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ وہ کمرہ جہاں کچھ پل پہلے 2 دل خاموشی سے ایک ہی تال پر دھڑکتے اپنے مالکین کی تکرار سے خوفزدہ تھے، اب وہاں بے ہنگم سانسوں کا شور اور معنی خیز ملن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے وہ کسمساتے بیدار ہوئی۔ آنکھیں کھولیں تو نگاہ اپنے پہلو میں براجمان کونی کے سہارے سر ٹکائے خود کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھتے اذلان سکندر پر مرکوز ہوئیں۔ چند پل غائب دماغی کے حصار میں قید رہنے کے بعد اس کا دماغ شعور کی منزلیں طے کرتا، گزری شب کا ہر ایک لمحہ اس کی یادداشت کے پنوں پر کسی فلم کی مانند چلا گیا۔ مقابل کی بے باک جسارتیں اور سرگوشیاں یاد کرتے وہ پاؤں کے ناخن سے لے کر کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ نظریں جھکائے اس نے اپنے لب کچلتے خود پر غالب آئے شرم و حیا کی شدت بھرے احساس کو کم کرنا چاہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تعدیر اس شخص کی پرتپش نگاہوں کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ محبوب سی ہوتی اپنی ذات میں سمٹتے اس کی توجہ بھٹکانے کی کوشش کری۔ بے بس ہو گیا ہوں، دل و دماغ کی جنگ کے درمیان اس قدر پھنس گیا ہوں کہ فیصلہ لینا دوبھر ہو گیا ہے کہ فتح کسے سونپی جائے۔ دل صدائیں دیتے اب تھکنے لگا ہے، وجود میں تمہاری طلب جاگ اٹھی ہے، جبکہ دماغ تم سے نفرت کرنے اور تم پر اعتبار نہ کرنے کے 100 عذر پیش کر رہا ہے۔ آخر کیسے میں ایک ایسی لڑکی پر اعتبار کر سکتا ہوں، اسے معاف کر سکتا ہوں جس نے اپنی حقیقت مجھ سے چھپائے، مجھے دھوکے میں رکھتے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، اور وہ محبت سچی بھی ہے یا جھوٹی میں پہچان نہیں پا رہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مجھے میرے ہی باپ کے فلیٹ میں سر تپیر سجی نکاح کے لیے تیار ملی، ایک ایسی لڑکی جو میری ماں پر سوتن بننے کو تیار تھی، اسے آخر کیسے میں معاف کر سکتا ہوں؟ کیسے اس سے محبت کر سکتا ہوں جبکہ دل کا محض ایک ہی الاپ ہے کہ زرتاشا اذلان سکندر کی محبت اس کا عشق ہے۔ میں چاہوں بھی تو تم سے نفرت نہیں کر پاؤں گا۔ خدا را مجھے اس
بیچ منجدھار سے نکالتے ایک آسان راہ پر گامزن کر دو کہ اگر میں دل کی سنوں تو چین ہے، سکون ہے، اور اگر دماغ کی سنوں تو جلن، تیش، بے سکونی اور اضطراب ہے۔ اور اب میں محض سکون محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں دماغ کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میری مدد کرو زرتاشا۔ اپنا چہرہ زرتاشا کی گردن میں چھپائے وہ بے بسی سے گویا ہوا، ضبط کا شیرازہ تھا جو بکھر گیا تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی، ہاتھ سرکتا اذلان سکندر کے بالوں میں الجھا۔ کہتے ہیں آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں۔ ایک بار پہلے بھی میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھی تھی، ایک بار پھر پڑھ لیں اذلان، میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے وضاحت دیتے اپنے رشتے کو استوار کرنا چاہتی تھی۔ مقابل نے ہار مانتے قدم آگے بڑھایا تھا، اب اس کی باری تھی، لیکن کمرے کے باہر سے گونجتی اذلان سکندر کے نام کی دھاڑ ان کی بات میں خلل ڈال گئی۔ اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی تم زرتاشا۔ اذلان سکندر یکدم اس سے دوری بناتے اسے سرد لہجے میں تنبیہ کر گیا۔ زرتاشا اس بات میں سر ہلا گئی۔ مقابل کے چہرے پر یکدم چھا جانے والی سرد مہری اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبح صبح کون سی آفت آ گئی ہے جو آپ یوں میرا نام لیتے چیخ رہے ہیں؟ کمرے سے باہر نکلتا وہ لاؤنج پہ موجود ارباز صاحب کو دیکھتے قدرے ناگواری سے بولا، زرتاشا کہاں ہے؟ ارباز صاحب جو فلائٹ ڈیلے ہونے کے سبب یہاں وقت پر نہ پہنچ پائے تھے، گھر کے باہر اذلان سکندر کے خاص ملازم اور گارڈز کو دیکھتے پاگل سے ہو اٹھے تھے۔ یقیناً اذلان سکندر زرتاشا تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں زرتاشا بیٹا، چھوٹی ہے آپ سے بہت، اور پھر بہو بھی۔ جس طرح اس پر آپ کا احترام لازم ہے، آپ پر بھی اس کا احترام لازم ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے ان کے روبرو آتے وہ تسلی سے کہتے ان کے سر پر بم پھوڑ گیا تھا۔ بہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ ارباز صاحب گرج اٹھے۔ بہو مطلب بیٹے کی بیوی، اور بکواس کا مطلب کل آپ کا بیٹا زرتاشا سے نکاح کر چکا ہے، اور اب آپ شاید کچھ ماہ بعد دادا کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ لبوں پر دل جلاتی مسکان رقصاں تھی اذلان سکندر کے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ میری ہے، اس کے حصول کے لیے میں 3 سال تڑپا ہوں، اب جا کر اسے میں حاصل کرنے والا تھا، اس کے علم میں لائے بغیر اس سے نکاح کرنے والا تھا، اسے بتانے والا تھا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے اپنی رکھیل نہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ارباز صاحب ہذیانی سے اٹھے تھے، بے ربط جملے کہتے، اس سے قبل وہ کمرے کی جانب بڑھتے۔ اذلان سکندر تیش میں آتے ان کے منہ پر زوردار مکہ رسید کر گیا۔ بیوی ہے وہ میری عزت، بے غیرت مرد نہیں جو آپ اس کے بارے میں غلاظت بکیں گے اور برداشت کر جاؤں گا میں۔ بابا کے انتقال کے بعد آپ سے اماں کی شادی کر دینا دادا جان کا انتہائی گھٹیا اور غلط فیصلہ تھا۔ نہ تو آپ میری ماں کو خوش رکھ پائے، نہ ان سے پیدا ہونے والی اپنی اولاد کو۔ شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی کہ جس لڑکی پر آپ غلط نظر رکھے ہوئے ہیں اس کی ہم عمر آپ کی بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ آپ کی کئی اوباش اور عیاش حرکتیں میں برداشت کرتا رہا ہوں، مزید نہیں، ماں کی قسم میرے پیروں میں زنجیر ڈال دیتی تھی، لیکن یہاں بات میری بیوی کی ہے، اذلان سکندر کی بیوی کی۔ خبردار جو اب آپ نے اپنی زبان سے میری بیوی کا نام تک ادا کیا۔ بہت جلد خلا کے پیپرز ملیں گے آپ کو۔ اس عمر میں اپنی ماں پر طلاق کا دھبا برداشت ہے مجھے، لیکن ان کے لیے ایک ہوس پرست بد کردار آدمی کا ساتھ نہیں۔ یہ فیصلہ لینے میں بہت دیر کر چکا ہوں میں، لیکن اب اس فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چودھری ارباز اذلان سکندر کے والد ایوب صاحب کے چچازاد کزن تھے۔ ایوب صاحب کی کم عمری میں وفات کے بعد اذلان سکندر کے دادا نے اذلان سکندر کی والدہ کا نکاح ارباز صاحب سے کروا دیا تھا۔ تب اذلان سکندر کی عمر محض 15 سال تھی۔ 15 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک اس نے اپنی ماں کو ارباز صاحب کے ہمراہ خوش نہ دیکھا تھا، اور حالیہ 3 سالوں میں وہ مزید اس کی والدہ سے بے رخی اور لا تعلقی برتتے انہیں مزید اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ نہ انہیں اذلان سکندر سے محبت تھی، نہ اپنی 20 سالہ بیٹی مہر ماں سے۔ انہیں محض دولت اور عیاشی سے غرض تھی، اور اذلان سکندر جلد ہی سرداری اور جائیداد بھی اپنے نام کرنے والا تھا۔
اسی سبب ان کی اذلان سکندر کو لے کر ناپسندیدگی نفرت میں بدل چکی تھی، جسے گہرا اذلان سکندر کے آخری کاری وار نے کیا تھا۔ وہ ارباز صاحب کے چہرے پہ در پہ وار کرتا انہیں زمیں بوس کرتے ایک آخری ٹھوکر رسید کرتے پلٹا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، پہلے زمینی اور سرداری مجھ سے چھینی اور اب میری محبت بھی، میں مار ڈالوں گا تجھے۔ ارباز صاحب اس وقت بدحواسی کے عالم میں تھے، اپنی پشت پر لگی گن نکالتے نفرت آمیز لہجے میں کہتے۔ وہ اذلان سکندر کے دل کا نشانہ لے گئے۔ اس سے قبل گولی اذلان سکندر کے دل کے آر پار ہوتی نہ جانے کیسے۔ دروازے کی اوٹ سے چھپ کر ان دونوں کو دیکھتی زرتاشا اذلان سکندر کی ڈھال بنتے اس کے نام کی گولی اپنے سینے میں ثبت کر گئی۔ زرتاشا! میر پلٹتے اس کے زمیں بوس ہوتے وجود کو دیکھتے بے یقینی سے چیخا، جبکہ فرحات فوراً اندر آتا پتھر بنے ارباز صاحب سے گن چھینتے انہیں اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ اذلان! پہلو سے اٹھتی تکلیف برداشت کرتے وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان اسے پکار بیٹھی، جو بے یقینی سے اسے تکے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اذلان سکندر کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی تھی۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو سچ سے ناواقف رکھا، لیکن ارادہ فریب دینے یا دھوکہ دینے کا نہیں تھا۔ آپ کی محبت نے مجھے اس قابل کہاں چھوڑا تھا کہ میں اپنی اصلیت کی جانب دھیان دے پاتی۔ میرے قدم زمین پر ٹھہرے ہی کب تھے، میں تو 7ویں آسمان کی سیر کو نکلی، اپنے اصل کو مکمل بھول بیٹھی تھی۔ 2 برس گزارے ہیں میں نے اس زندان میں، لیکن ان 2 برس میں کبھی کسی مرد کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ میری انگلی بھی چھو پائے۔ پہلے خود کو اپنے محرم کی امانت سمجھا اور پھر آپ کے مل جانے پر خود کو آپ کی امانت جانتے میں نے رقص سے بھی انکار کر دیا۔ بھائی نے شرط رکھی تھی کہ اگر سچائی جاننے کے بعد بھی آپ نے مجھے اپنا لیا، وہ مجھے خود آپ کے ساتھ رخصت کریں گی، ورنہ پھر مجھے سیٹھ ارباز کی رکھیل۔ محض 2 دن کی مہلت تھی میرے پاس۔ میں آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ اس دن مجھے ملے ہی نہیں، اور اگلے دن جب آپ سے ملاقات ہوئی تب آپ کے سامنے سمیہ تمام سچ بیان کر چکی تھی، اور آپ مجھ سے بدگمان ہوتے میری محبت پر شک کر گئے۔ میرے دل میں قدم رکھنے والے، میری سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک آنے والے، میری محبت کے واحد حقدار آپ ہیں اذلان۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی۔ آپ نے مدد مانگی تھی، آپ نے کہا تھا نا آپ کو الجھن سے آزاد کر دوں، کر دیا۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کہتی ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، امید ہے اب دل و دماغ کی جنگ میں فتح دل کی ہوگی۔ اپنا ہاتھ بڑھایا اذلان کی داڑھی سے سجے عارض پر رکھتے وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان اسے ہر چیز کی وضاحت دیتے ایک طویل ہچکی بھرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اذلان جو بھیگا چہرہ لیے اس کی آنکھوں سے چھلکتی اس کے لفظوں کی سچائی محسوس کرتے تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا بے جان وجود محسوس کرتے پتھر کا بنا۔ اس کی ذرا سی بے اعتباری اسے آج تہی دامن کر گئی تھی۔ پشیمانی اور پچھتاوے نے اسے چاروں جانب سے گھیرا تھا۔ بے اعتباری دیمک کی مانند ہوتی ہے جو رشتے کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتے ٹوٹ جانے کی نوبت پر لا کھڑا کرتی ہے۔ 5 سال بعد تمہیں نہیں لگتا کہ اب اتنی سزا کافی ہے؟ 5 سال کم عرصہ تو نہیں۔ تمہیں میں نے بے اعتباری کی مار مارا تو تم مجھے اب خاموشی کی مار مارو گی زرتاشا؟ یوں نہ کرو، مزید ستم سہنے کا متحمل نہیں میں۔ لوٹ آؤ، معاف کر دو اپنے اذلان کو۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 5 سال قبل وہ اس کے وجود میں ذرا سی زندگی کی رمق محسوس کرتا اسے لیتے اسپتال بھاگا تھا، جہاں فوری اس کا علاج شروع کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی جان بچانے میں کامیاب تو ٹھہر گئے تھے، لیکن وہ کوما میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ سن سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، لیکن جواب نہیں دے سکتی، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی۔ پچھلے 5 سال سے اذلان سکندر خود پر خوشیاں اور سکون حرام کر بیٹھا تھا۔ ہر دن وہ اپنے کیے کی معافی مانگتے
اس کے ہوش میں آ جانے کی دعا کرتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے پہلو پر سر رکھے اس کا ہاتھ تھامے بھیگی آواز میں اس سے التجا کر رہا تھا کہ یکدم اپنے ہاتھ میں قید زرتاشا کے ہاتھ کو حرکت کرتا دیکھ محسوس کرتے وہ چونکا۔ دوری بناتے اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ دھک سے رہ گیا۔ وہ بھیگی نگاہیں لیے اسے دیکھتی مانو اس پر سختہ طاری کر گئی تھی۔ اذلان سکندر بے یقین سا زوروں سے نفی میں سر ہلاتے بیڈ سے اٹھتے فوراً سر سجدے میں جھکائے اپنے رب کا شکر گزار ہوا تھا، جبکہ گلاس ونڈو سے یہ منظر دیکھتی راشدہ بیگم اذلان سکندر کی والدہ اور بہن آسودگی سے مسکراتے اندر داخل ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے اپنے باپ اور شوہر کی حقیقت جان لینے کے بعد وہ دونوں ہی ان سے قطع تعلق کر گئی تھیں، جبکہ ارباز صاحب جیل میں قید اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں چیخوں چلاؤں یا یوں ہی سجدے میں سر جھکائے رب کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یوں لگ رہا ہے مانو زندگی اب میرے وجود میں آ بسی ہو، مانو سکون نے اب مجھے اپنی آغوش میں قید کیا ہو۔ اتنی بڑی سزا کوئی دیتا ہے بھلا زرتاشا؟ جانتی ہوں کہ اس کرب میں گزارے ہیں میں نے یہ دن رات، ہر روز پشیمانی اور پچھتاوے کی آگ میں جلا۔ کیوں تمہاری سچائی تسلیم کرتے تم پر اعتبار نہ کیا؟ یہ سوال ناک کی طرح روز مجھے ڈستا تھا۔ میں روز تمہاری معافی پانے کے لیے تڑپا ہوں۔ ڈاکٹرز آ کر اس کا مکمل چیک اپ کر گئے تھے۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد اس کا ڈسچارج تھا اور اس وقت اذلان سکندر اس کے نزدیک بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے اسے گزرے ماہ و سال کا احوال بتا رہا تھا۔ میں تو آپ کو 5 سال قبل اس وقت ہی معاف کر گئی تھی جب آپ نے نکاح نامے پر دستخط کرتے مجھے اپنے عقد میں لیا تھا اذلان۔ کہتے ہیں ماضی کو ماضی میں ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ ماضی کو یاد رکھنا محض خسارہ ہے، اور ماضی بھی وہ جو ہم سے بہت کچھ چھین لے گیا ہو۔ ہم نئی شروعات کرتے ہیں وہیں سے جب دل کے در پر دستک ہوئی تھی، دستک محبت۔ زرتاشا اذلان سکندر کی محبت میں ایک بار پھر مبتلا ہوگی اور اذلان سکندر اس کی محبت کا دم ایک بار پھر بھرے گا، لیکن اس بار بے اعتباری کو ہم ہمارا رشتہ کمزور نہیں کرنے دیں گے۔ مسکراتے ہوئے کہتی وہ درمیان میں حائل دوری مٹاتے اذلان کے سینے سے آن لگی۔ اذلان نے سالوں بعد سکون محسوس کرتے اپنی آنکھیں موندے اپنے محبوب کے وجود کی مہک میں گہرا سانس بھرا تھا۔ بالکل ایک خوشحال زندگی کی نئی شروعات، جہاں نہ رنج ہو، نہ رنجش، نہ خلش، نہ چپقلش۔ اذلان سکندر نے محبت سے کہتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ یکدم ان دونوں کی نظر دروازے کے وسط میں ایستادہ کھڑی سمیہ پر جا ٹھہری، جو لبوں پر آسودگی بھری مسکان لیے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے تم دونوں مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنی بات کہہ دیتی ہوں۔ میں یہاں مہرمہ کی مدد سے آئی ہوں، اس کی مدد سے ہی میں زرتاشا تمہاری حالت کے بارے میں آگاہ رہتی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد محض اتنا ہے کہ میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہی ہوں اور چاہتی تھی نئی شروعات کرنے سے پہلے اپنے کیے ہر گناہ پر غلطی کی معافی حاصل کر لوں۔ اگر میں اس دن تمہارا سچ یوں بیان نہ کرتی، تمہاری ذات کا یوں تماشا نہ بناتی، تو شاید تم دونوں کتنے سال برباد نہ ہوتے۔ اذلان سکندر کی وجاہت اس کی شخصیت اور دولت سے مغلوب ہوتے میں اس کا ساتھ پانا چاہتی تھی، لیکن جب اسے تم سے محبت کرتے دیکھا تو حسد میں آتے میں تمہاری بھری یونی میں بے عزتی کر گئی۔ میں معافی مانگتی ہوں تم سے، جانتی ہوں تم بڑے ظرف کی مالک ہو، مجھے معاف کر دو گی؟ ہاتھ میں تھاما پھولوں کا گلدستہ زرتاشا کی جانب بڑھائے وہ التجائیہ بولی، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہے، یہی بہت ہے سمیہ۔ ہماری دعا ہے کہ رب العالمین تمہارا مستقبل تمہارے حال اور ماضی سے بہتر کرے۔ خلوص دل سے اسے دعا دیتی وہ اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گئی۔ آمین۔ ویسے ایک بات مجھے اچھی طرح ازبر ہو گئی ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں، اور جن کے نام آسمان پر لکھ دیے جائیں انہیں دنیا والے الگ کرنے کی خاطر چاہے جتنے جتن کر لیں، آخر میں وہ ایک ہو کر رہتے ہیں۔ سمیہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب شوق نگاہوں سے دیکھتی بولی، بے شک۔ دونوں بیک وقت ہم آواز بولے اور پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھتے دلکشی سے مسکرا گئے۔
یقیناً ایک بہترین مستقبل اپنی باہیں پھیلائے ان کا منتظر تھا۔ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ کیا اذلان سکندر کو اس قدر جلدی معاف کر دینا زرتاشا کا صحیح فیصلہ تھا یا اسے مزید تڑپانا چاہیے تھا؟